اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زان محترم، اس حقیر کے لیے ویسے ہی مشکل ہوتا ہے مطالب کا بیان کرنا. میں کوئی خطیب نہیں ہوں، اور مخصوصاً اگر مجلس میں بزرگان تشریف فرما ہوں تو اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اللہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو میری استطاعت کے اندر ہے انشاءاللہ اس کو بیان کر سکوں، اگر سب کی اجازت سے انشاءاللہ. اب تک کی گفتگو سنن الہی کی روشنی میں قیام سید الشہداء کو دیکھنا اور اس سے کچھ اپنے لیے عبرت حاصل کرنا، اس عنوان سے جس گفتگو کا آغاز کیا گیا ہے، اس حوالے سے کچھ سنتوں کا ذکر کیا گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجلسوں میں کچھ اور سنتوں کا بیان ہوگا. یا آپ لوگوں کی خدمت میں عرض ہوا کہ اس موضوع کا جو انتخاب ہے، اس کا ہدف یہ ہے کہ اگر ہم سنت الہی کی روشنی میں اگر کسی واقعے کو دیکھتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ سنت الہی میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک ثبات پایا جاتا ہے، اس کے اندر ایک قانون مندی پائی جاتی ہے. تو اس تناظر میں اگر کسی چیز کو دیکھا جائے تو ہم اپنے لیے اس واقعے سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں. جب سنت خدا میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی تو جس طرح سابقہ امتوں کے اندر وہ سنت تھی، اسی طرح سے اس وقت ہمارے ساتھ بھی ہے اور آئندہ آنے والی امتوں کے اندر بھی یہی حال رہے گا. اس حوالے سے چند سنتوں کا جو ذکر ہوا، اس میں سب سے پہلے سنت اختیار کی بات آئی کہ خدا نے جب انسان سے امتحان لینا چاہا تو پہلے اس کو مختار بنایا. اس کے بعد امتحان کی جو سنت ہے اور جس آیت کو سرنام کلام بنایا گیا، اس میں بھی اسی سنت امتحان کا ذکر ہوا. اس کے بعد سنت امداد کی بات ہوئی کہ خدا جب امتحان لیتا ہے تو جو حق کے راستے کو انتخاب کرنا چاہتے ہیں ان کی بھی مدد کی جاتی ہے، اور جو باطل کے راستے کو انتخاب کرنا چاہتے ہیں ان کی بھی مدد کی جاتی ہے. ایسا نہیں کہ خدا صرف اور صرف جو ہے اہل حق کی حمایت کرتا اور اہل حق کی امداد کی جاتی ہو، نہیں، بلکہ اہل حق کو بھی جو ہے، جو ان کو اس راستے پر چلنے کے لیے جو نعمتیں چاہیے، جو قوت چاہیے، ان کو عطا کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے اہل باطل کو بھی، تاکہ یہ امتحان جو ہے وہ ایک اچھی طرح سے ایک امتحان لیا جا سکے اور اس کے نتیجے میں واضح ہو جائے کہ کون خبیث ہے اور کون طیب ہے، پاک اور ناپاک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سنت کا ذکر ہوا کہ سنت تزیین اعمال ہے کہ اہل حق کے لیے ایمان کو خوبصورت بنا کے پیش کیا جاتا ہے، وہ ایمان سے محبت کرتے ہیں، اچھائیوں سے محبت کرتے ہیں. اہل باطل کے لیے شیطان کفر کو اور عصیان کو اور برائیوں کو جو ہے وہ خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. اور اسی حوالے سے جو ہے ان تمام سنتوں کے اندر کربلا کے واقعات، کربلا کے اس واقعے کے اندر جو ہم کو مثالیں ملتی ہیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں. کل اور پرسوں اسی سنت امداد اور سنت تزیین اعمال کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی، اور اس کے حوالے سے کچھ اختتامی گفتگو ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور سنت کا ذکر ہوگا جسے ہم سنت اعزاز اور سنت اذلال کہتے ہیں. یعنی خدا عزت بھی دیتا ہے اور
ذلت بھی، خدا جس کو چاہے عزت دے اور خدا جس کو چاہے ذلت دے. انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو کرنا مقصود ہے. لیکن اس سے پہلے کہ اس سنت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو، اسی سنت امداد اور تزیین اعمال کے حوالے سے کچھ نکات جو باقی رہ گئے ہیں. ان میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ جس آیت کا اس حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ خود آخرت کو اختیار کرے، دینداری کو اختیار کرے، تو اس کے لیے فوراً خدا نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو آخرت کو انتخاب کرنا، دینداری کا انتخاب کرنا چاہتے ہو، تو فوراً جو قید لگائی کہ اس کے لیے تمہیں کوشش بھی کرنی ہوگی. اور جو وسع لہا سعیہا، جو آخرت کو چاہے اور ساتھ ساتھ اس کے پھر اس کے لیے کوشش بھی کرے اور ایمان رکھے، تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ آخرت میں خدا اس کو جو ہے اس کا نصیب عطا کرے گا. یہاں پر ایک سوال یہ پیش آتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں آخرت کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں، اس راستے پر چلنا چاہتا ہوں، دینداری کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، اپنے امام کی نصرت کرنا چاہتا ہوں، دین کی نصرت کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ چیز مد نظر رہنی چاہیے کہ دین کی ہمیں اس طرح سے نصرت کرنی ہے جیسے خود امام چاہتے ہیں، جیسے خود خدا نے چاہا ہے. جس انداز میں خدا ہم سے چاہے نصرت کرنا، اس انداز میں ہم کو خدا کی نصرت اور دین کی نصرت اور امام کی نصرت کرنی ہوگی. یہ میں نہیں کر سکتا کہ ٹھیک ہے خدا نے، اگر میں دینداری کا راستہ انتخاب کرنا چاہتا ہوں تو جس طرح سے میں چاہوں گا، نہیں، جس طرح سے خدا چاہے گا اس طرح سے نصرت کی جائے. ہمارے پاس تاریخ کے اندر اسی کربلا کے واقعے کے اندر کچھ مثالیں ملتی ہیں، اور جو آج ہم اپنی زندگی میں بھی جس کو بہت واضح طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. امام علیہ السلام جب مکہ سے روانہ ہونا چاہتے ہیں کربلا کے لیے، تو بہت سارے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، اہم شخصیات سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو اپنے ہدف کے بارے میں بتاتے ہیں. اور کربلا کے اندر جو تقریباً شعبان سے لے کے جو ذی الحج تک کا جو عرصہ ہے آپ نے مکہ میں گزارا، اس کے اندر مختلف آپ کی ملاقاتیں ہیں، لیکن آخر میں جاتے جاتے بھی لوگوں سے ملاقاتیں ہیں، اور اس میں آخری حجت جو ہے وہ انہوں نے تمام کی ہے کہ میں سفر پہ جانا چاہ رہا ہوں اور جو شخص میرا ساتھ دینا چاہے وہ ساتھ دے. اور یہ بھی واضح کر دیتے ہیں کہ اس راستے کے اندر جو شخص خون اپنا دینا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے. یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. جن شخصیات میں سے امام علیہ السلام ملاقات کرتے ہیں، ان میں سے ایک شخصیت ہے عبداللہ ابن عمر کی، خلیفہ دوم کے فرزند، اور بالآخر اس زمانے کے اندر ایک مقام ہے آپ کا جو ہے معاشرے کے اندر ایک. تو آپ سے بھی ملاقات ہوتی ہے. عبداللہ عمر کو بتاتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے، اور اس طرح سے جس طرح سے باقی لوگوں نے بھی امام علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ اس سفر پر نہ جائیں، اس سفر میں آپ کے لیے خطرہ ہے اور مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ امنیت نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ظاہری طور پر ایک واضح طور پر جو ہے وہ شکست نظر آ رہی ہے. یہ ساری باتیں جو امام علیہ السلام اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں، میں ارادہ کر چکا ہوں، اس راستے میں مجھے جانا ہے، اور اس وقت کے جو حالات ہیں، جو دین کو جو مشکلات پیش آئی ہیں، اس کے اندر انسان جو ہے وہ خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتا، اور یہ قیام کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ ساری جو تفصیلات ہیں. نقطہ جو یہ بیان کرنا مقصود ہو یہ کہ جب عبداللہ ابن عمر اپنا مشورہ دے چکتے ہیں اور امام علیہ السلام اس کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے اس راستے پہ جانا ہے، اور اس کو بھی آنے کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ بالآخر اپنی مصلحت نہیں سمجھتا. اس میں عبداللہ ابن عمر یہ نہیں سمجھتے کہ اس راستے میں جانا چاہیے، خلاصے وہ امام کا ساتھ آنے سے تو انکار کر دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ مجھے خبر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک درود بھیجو محمد وآل محمد پر. اس مطلب کو ہم نے سنا ہے اور مشہور ہے کہ آپ کی شہادت، جس سفر پہ آپ جا رہے ہیں اس سفر میں آپ کی شہادت واقع ہوگی، اور تفصیلات کے ساتھ، جزئیات کے ساتھ اس بیان کرتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے اس آپ کو اس طرح سے شہید کیا جائے گا، اور اس طرح سے جو ہے وہ تلواروں کی دھار جو ہے آپ پر چلائی جائے گی. سب چیزیں اس کو معلوم ہیں. کہتا ہے کہ میں آخری وقت کے اندر کیا کرنا چاہتا ہوں، آخری وقت میں ایک کام ہے مجھے آپ سے، ساتھ تو نہیں آنا چاہ رہا، ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن ایک کام کرنا چاہتا ہے. کہتا ہے کہ آپ ذرا اپنے اس کرتے کو کھولیں، میں آپ کے سینے پر اس جگہ بوسہ دینا چاہتا ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے. عقیدت ہے امام سے، جانتا ہے کہ نواسہ رسول ہیں، اتنا قرب ہے رسول اللہ کو آپ سے. بالآخر یہ تمام چیزیں اس نے سنی ہیں، جانتا ہے آپ کے فضائل کو. کہتا ہے کہ میں آپ کے سینے کا بوسہ لینا چاہتا ہوں، جس جگہ پر
رسول گرامی اپنے لبھائے مبارک کو رکھا کرتے تھے، میں آج اسی جگہ پر جو ہے بوسہ لینا چاہتا ہوں. ساتھ آنے کو تیار نہیں ہے لیکن بوسہ لینے کو تیار ہے. یہ وہی چیز ہے کہ جو چیز ہم سے طلب کی جائے اس کو ہم انجام دیں دینداری کے راستے میں، نہ کہ جو چیز مجھے پسند ہو میں اس کو انجام دوں. امام علیہ السلام نصرت کے لیے بلاتے ہیں، ہم لوگ نصرت کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن جو چیز ہمیں پسند ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. یہی چیز ہم کو ایک اور واقعے کے اندر کربلا کے اسی سفر کے دوران نظر آتی ہے. عبید اللہ ابن حر جوفی، یہ وہ شخص ہے کہ جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ کربلا کے لیے نکلے ہیں، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ بالآخر امام علیہ السلام ہیں تو حق پر، لیکن یہ بھی ساتھ میں معلوم ہے کہ اگر امام علیہ السلام کا ساتھ دیا تو اس راستے میں جو ہے وہ جان نہیں بچ سکتی، اور جو ہے وہ اس راستے میں شہادت یقینی ہے. اب یہ شخص کیا کرے؟ ایک طرف دیکھتا ہے کہ مد مقابل جو ہے وہ یقیناً باطل کے اوپر ہے، اور امام حسین علیہ السلام یقیناً حق کے اوپر ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا ساتھ دینا مساوی ہے موت کے، اور اگر جبہہ باطل کی طرف چلا جائے، باطل کا ساتھ دیا جائے تو وہ دوزخ اور جہنم کے مساوی ہے. اب انسان اپنے آپ کو جو ہے اس دو راہے پہ پاتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو عبید اللہ ابن حر جوفی کیا کرتا ہے، اور اس جیسے کچھ اور افراد بھی ہیں، وہ لوگ کوفہ سے باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ کوفہ میں رہنے والے لوگ ہیں، کوفی ہیں، حالات کا ان کو علم ہے. کوفہ سے باہر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ ایسی جگہ چلے جائیں گے کہ جہاں ہماری امام سے کچھ ملاقات نہ ہو، اور بالکل جسے کہتے ہیں وہ نیوٹرل، جس کا کل بھی ذکر کیا، ایک نیوٹرل شخص کی حیثیت سے جو ہے زندگی گزاریں گے، نہ اس طرف نہ اس طرف، اور اس میں اپنی عافیت کو سمجھتے ہیں، اور ظاہراً سمجھتے ہیں کہ دین بھی جیسے جو ہے وہ ان کا دین بھی اسی میں محفوظ رہے گا. یہ شخص کوفہ کو چھوڑ کے جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام جس راستے کو انتخاب کرتے ہیں مکہ سے کربلا جانے کی طرف، اتفاق سے اسی راستے پہ جو ہے وہ وہاں پہ اس کا خیمہ بھی ہے. یہ جتنا چاہ رہا تھا کہ امام علیہ السلام سے جو ہے اس کی ملاقات نہ ہونے پائے، لیکن خدا کا کرنا یہ کہ بالآخر یہ ملاقات جب ہونی تھی تو ہو کے رہی. امام علیہ السلام پوچھتے ہیں راستے میں خیمہ کس کا لگا ہوا ہے؟ بتایا جاتا ہے عبید اللہ ابن حر جوفی کا خیمہ ہے. امام علیہ السلام اپنے قاصد کو بھیجتے ہیں کہ عبید اللہ کو خبر دو کہ ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اب یہ شخص جیسے ہی اس قاصد آتا ہے بالکل پریشان ہو جاتا ہے، آخر جس سے فرار کرنا چاہ رہا تھا وہی ہوا، لیکن قاصد کو منع کر دیتا ہے کہ میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا. امام علیہ السلام کی درخواست کو رد کر دیتا ہے. امام علیہ السلام جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ملاقات نہیں کرنا چاہ رہا، اس نے قاصد کو رد کر دیا، تو یہ نہیں کہتے کہ خوب ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، کہتے ہیں میں خود جاؤں گا. امام علیہ السلام عبید اللہ ابن حر جوفی کے خیمے میں خود تشریف لے جاتے ہیں. کہتے ہیں عبید اللہ، مجھے معلوم ہے تمہارے نام اعمال کوئی بہت اچھا نام اعمال نہیں ہے، تمہاری ایسا نہیں کہ بہت روشن جو ہے تمہارا ماضی رہا ہو، اور نہیں، تمہیں توبہ کی ضرورت ہے. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ، اس سفر میں آؤ، یہ تمہاری روح کی طہارت کا سبب ہوگا، اپنے آپ کو اس طرح سے پاک کر سکتے ہو، میرا ساتھ دو، نصرت کرو. اس وقت عبید اللہ اپنا پورا وہ کہانی سناتا ہے کہ میں تو مولا نکلا ہی اس راستے میں جو اس لیے تھا تاکہ جو ہے نہ میں آپ کا ساتھ نہ مجھے جو ہے وہ یہ تو نہیں کہتا ہے میں تاکہ میں باطل کے ساتھ نہ دے سکوں، اور اب اس طرح سے توجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنا جو ایک عذر بیان کرتا ہے کہ میں تو واقعاً جو ہے وہ مجھے معلوم ہے کہ آپ حق پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ حق پر ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی جگہ چلا جاؤں کہ جہاں مجھے آپ سے مقابلہ نہ کرنا پڑے. اور وہ شاید یہ سمجھ رہا ہے جیسے اس نے بہت کارنامہ انجام دیا ہے کہ وہ مثلاً جو ہے وہ ابن زیاد کے لشکر میں شامل نہیں ہوا. امام علیہ السلام اس کے سامنے حقیقت رکھ دیتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، نصرت کرنا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہو، توبہ کرنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے دروازہ کھلا ہے، میرا ساتھ دو. عبید اللہ کہتا ہے اے امام دیکھیں، میں خود تو نہیں آ سکتا، لیکن یہ جو گھوڑا میرے پاس ہے اور میری جو تلوار ہے یہ آپ کی خدمت میں ہے. اور پھر اپنے گھوڑے کے فضائل بیان کرتے ہیں. یہ وہ گھوڑا ہے کہ جس پہ جو ہے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا، مگر یہ کہ جو ہے وہ اس نے دشمن کو جو اس طرح سے شکست دی اور اس طرح سے جو ہے وہ اس کو جو ہے اس نے موت سے فرار دلایا، اور اس کو جو ہے امام علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تم چاہیے، نہ کہ تمہاری چیزوں کی مجھے ضرورت ہے، میں تمہیں جو ہے وہ مدد کے لیے بلا رہا ہوں اور تمہیں جو ہے نصرت کے لیے بلا رہا ہوں. ہمیں تمہارے گھوڑوں اور تمہاری اشیاء کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ در حقیقت امام کو ان کی بھی ضرورت نہیں ہے.
اگر تم اپنی روح کی طہارت چاہتے ہو، اپنے آپ کو کمال تک پہنچانا چاہتے ہو، تو تمہاری ضرورت ہے کہ تم ہم تک آ کے ہم سے ملحق ہو. یہ چیز جو ہم تم کو دعوت دے رہے ہیں تمہارے اپنے فائدے میں. تو مجھے نہ یہ نہ سمجھاؤ کہ تم آپ یہ چیز لے لیں، مجھ سے یہ چیز لے لیں. ہم بھی اپنے امام کو یہ نہ کہیں جو چیز ہم سے طلب کی جائے اس کو خدا جو ہے، انسان جو ہے وہ خدا کے راستے میں جو ہے قربان کرے، نہ کہ انسان جو ہے وہ امام کو مشورہ دینے پر آ جائے کہ آپ یہ چیز لے لیں، آپ یوں کر لیں، یوں کر لیں. یہ کتنے ہی واقعات ہمارے پاس جو ہیں وہ ملتے ہیں اس سفر کے اندر، اور ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ کریں کہ جو چیز ہم سے چاہی جائے اس کو جو ہے ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی آلٹرنیٹ جو ہے پیش نہ کریں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو انسان جب دین کی نصرت کرنا چاہتا ہے، خدا کی نصرت کرنا چاہتا ہے، آخرت کو انتخاب کرنا چاہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ اس کے لیے تم کو کوشش بھی کرنی ہوگی. کوشش کیسی کوشش ہونی چاہیے کہ جیسی خدا، جو خدا پسند ہو، جو خدا جس طرح سے نصرت چاہتا ہے، جیسی خدا کوشش چاہتا ہے وہ کوشش ہونی چاہیے. یہ جو مشکل ہے کہ ہم لوگ وہ چیز نہیں کر پاتے کہ جو خدا کو چاہیے، اس طرح سے نصرت نہیں کر پاتے جو خدا، جس چیز کو مطلوب ہے جو خدا کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری جہالت اور بے بصیرتی ہے. یہ جو بے بصیرتی ہے، صحیح معنی میں دین کا علم نہ ہونا، اس کی صحیح شناخت نہ ہونا، گہری شناخت نہ ہونا، ایک سطحی جو ہے فقط دیکھ لینا دین کو، اور اس کے اندر عمق نہ ہونا، اس کے اندر گہرائی نہ ہونا، اس چیز نے دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. ہمیشہ سے جو ہے وہ جو دین والوں نے اور دین نے جہاں پر جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہوا ہے دین کو، وہ اسی طرح کے لوگوں کے بے بصیرتی کا نتیجہ ہے. اسی حوالے سے ہم کو ایک اہم کردار جو ملتا ہے جسے ہم نمونے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں اس بے بصیرتی کو، چیزوں کو ظاہری طور پر دیکھنا، فقط ظاہری طور پر. خواجہ ربیع کا نام آپ نے سنا ہوگا. جو لوگ جاتے ہیں ایران کی زیارت پہ، مشہد میں بتایا جاتا ہے، معلوم نہیں ہے کہ کس حد تک مستند ہے کہ اس کی قبر وہاں پر ہے، لیکن بالآخر مشہور ہے کہ خواجہ ربیع کی قبر وہاں پر ہے. یہ شخص کون ہے؟ کہا گیا کہ اسلام کے اندر اگر 8 بڑے زاہدوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جائے، زہاد ثمانیہ کو کہا جاتا ہے کہ 8 ایسے لوگ جنہوں نے بہت زیادہ جو زاہد تھے، بہت زیادہ خدا کے راستے، خدا کی بارگاہ میں گریا کیا کرتے تھے، تو ان میں سے ایک اگر نام لیا جائے گا تو اس خواجہ ربیع کا. یہ شخص کون ہے؟ ظاہر جس طرح سے بالآخر جب نام لیا جائے گا زہاد ثمانیہ میں سے حتماً ایک بڑی شخصیت ہے. کہا جاتا ہے کہ آخری عمر کے اندر اس کا یہ حال تھا کہ اپنی لحد اس نے جو ہے، اپنی قبر اس نے خود کھودی تھی، اور اس میں جو ہے راتوں کو جو ہے وہ لیٹ جایا کرتا تھا اور اپنے آپ کو نصیحت کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو واعظ و نصیحت کرتا تھا کہ اے ربی، تم کو بالآخر ایک دن اس قبر کے اندر آنا ہے، اس کے لیے تم نے کس چیز کو آمادہ کیا ہے، کس طرح سے جو ہے تم، یہ ساری جو واعظ و نصیحت اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جو ہے کے لیے آمادہ کیا کرتا تھا. اس قسم کا انسان کتنا زیادہ خدا ترس انسان ہے، کس قدر متقی انسان ہے، کس قدر اس کو اپنی موت کا جو ہے وہ خوف اور ڈر ہے کہ میں کل کو کیا جواب دوں گا خدا کے سامنے. ایک اس قسم کا انسان. جب امیر المومنین علیہ السلام کو حکومت ظاہری ملتی ہے، خلافت ظاہری ملتی ہے، تو جنگ جمل یا جنگ صفین میں سے ایک، اس جنگ میں امام کے ساتھ ہوتا ہے، اور امام علیہ السلام کے سامنے آ کے جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اے امیر المومنین، مجھے خود اپنی طرف سے اور اپنے ایک جماعت کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ مشکل ہے اس مسئلے کے اندر، کچھ شک ہے، کچھ شبہ ہے کہ بالآخر آپ لوگ بھی جو ہے وہ مسلمان ہیں، اہل کتاب ہیں، اہل قبلہ ہیں، وہ جو طرف مقابل ہے وہاں پہ بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں، وہ لوگ بھی جو ہے مسلمان ہیں، اسی کتاب کو مانتے ہیں، اسی قبلے کی جانب جو ہے نماز پڑھتے ہیں. تو انسان سمجھ نہیں پاتا کہ بالآخر حق پر کون ہے، کس کا ساتھ دیا جائے، کس کا ساتھ نہ دیا جائے. امام علیہ السلام کے سامنے آ کے اپنے اس سوال کو پیش کرتا ہے کہ میں اس طرح سے شک و شبہ کا شکار ہوں، کیا کروں؟ دل جو ہے ایک طرح سے جو ہے مطمئن نہیں ہو پاتا کہ میں اس طرح سے جو ہے جنگ کے اندر شرکت کروں اور میرے ہاتھوں سے جو ہے وہ طرف مقابل میں مسلمان مارے جائیں تو کل کو میں خدا کو کیا جواب دوں گا. اپنے شک و شبہ کا اظہار کرتا ہے. امام علیہ السلام شاید سمجھ گئے ہیں، معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے، اس کا جو لیول ہے، اس کا جو بصیرت کا لیول ہے، اس کا جو دین کی شناخت ہے وہ کس حد تک ہے.
بہت زیادہ تاریخ نے اس کو نہیں لکھا کہ امام علیہ السلام نے کس طرح اس کے سامنے اس کو سمجھانے کی کوشش. آخر میں امام علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, سمجھنا نہیں چاہتا, جو بھی کہہ لیں آپ, تو امام کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ شخص پیشنہاد دیتے, امام کہتے ہیں خوب کیا کرنا چاہتے ہو, تم کرنا کیا چاہتے ہو, خود بتاؤ تم اس کا رائے حل کیا ہے. وہ کہتا ہے آپ مجھے ایک ایسی جگہ بھیج دیں, یعنی جس طرح سے ہوتا ہے نا دوبارہ سے اپنا آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ وجیح پیش کرنا کہ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں خدا نخواستہ جو ہے وہ ایک اچھا مسلمان نہیں ہوں, میں ایسا نہیں ہے کہ میں جہاد سے فرار کرنا چاہتا ہوں, میں تو اس شک میں مبتلا ہوں. تو آپ مجھے کیا کریں, آپ مجھے ایک ایسی جگہ بھیج دیں کہ جہاں میرا مد مقابل کافر ہو, جو 100% کافر, جس کے اوپر لیبل لگاؤ کہ ہاں یہ کافر ہے. اس طرح کے مسلمان یہ مجھے ذرا سا میرے لیے مشکل ہے. کہاں بھیج دیں؟ سرحدوں پہ بھیج دیں مجھے, کہ جہاں پر میرا مد مقابل جو ہے, فرض کریں وہ رومی جو ہیں اس زمانے کے اندر جو مشرک ہیں, کافر ہیں, تاکہ اگر مجھے جنگ کرنی پڑے تو مجھے یقین ہو کہ میرا طرف مقابل جو ہے کوئی اہل قبلہ نہیں ہوگا, اہل کتاب نہیں ہوگا, تاکہ اگر میری تلوار سے کوئی مر جائے تو مجھے کوئی پرابلم نہ ہو, کوئی شک و شبہ نہ ہو. امام کہتے ہیں ٹھیک ہے, تم جو ہے وہ امام اس کو سرحدوں میں بھیج دیتے ہیں. اب جس کے اندر اتنی بصیرت نہ ہو, جو اس کے اندر اتنی شناخت نہ ہو کہ جو وقت کے امام کے ساتھ جو ہے, جو وصی رسول ہے, خلیفہ رسول ہے, اس کے ساتھ جب وہ ہے اس طرف, اور اتنی روایتیں موجود ہیں, اتنی احادیث موجود ہیں کہ جہاں جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا, جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا, یہ سب چیزیں ہیں, لیکن اس کو نہیں ہے, یہ ظاہری طور پر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, وہ بھی چلا جاتا ہے. اس قسم کا انسان ہے یہ. جب واقع کربلا ہو جاتا ہے اور اس کو خبر ہوتی ہے, اب دیکھیں اس قسم کا انسان ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ایسے انسان کا, جیسی بصیرت ہوتی ہے اسی طرح کا نتیجہ نکلتا ہے. جب واقع کربلا ہو جاتا ہے, اس کو اطلاع ملتی ہے کہ نواسہ رسول کو جو ہے وہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. اب بالآخر جانتا تو ہے کہ یہ نواسہ رسول کی منزلت کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے. افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے کہ اس طرح سے شہید کر دیا گیا. تو اس کے زبان پر کچھ کلمات آتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا غلط ہوا, اور اس طرح سے جو ہے وہ, جیسے یہ کلمات اس کے زبان پر آتے ہیں, افسوس کے کلمات, کیسا نہیں ہونا چاہیے تھا, برا ہوا جو کچھ تھا, فوراً سے جو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے, اوہ یہ میں نے کیا غلطی کر دی, یہ جو کلمات میری زبان پر آئے افسوس کے, یہ تو ایک خطا ہوگی مجھ سے, کیونکہ میری زبان پر خدا کے ذکر کے علاوہ تو کوئی ذکر نہیں آنا چاہیے تھا. یہ جو میں اتنے سالوں سے جو ہے میری کوشش رہی ہے کہ ہمیشہ اپنی زبان کو جو ہے فقط ذکر خدا کے اندر جو ہے وہ, یہ میری زبان اگر جو ہے اس کی چرخش ہو, یہ چلے تو فقط ذکر خدا اس پر جاری ہو, سبحان اللہ اور الحمد للہ اور اللہ اکبر کا ذکر اس کو ہونا چاہیے. یہ میں نے جو اظہار افسوس کر دیا, یہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی. اس کے بعد استغفار کرتا ہے اس بات پر کہ یہ میں نے نواسہ رسول کی شہادت پر یہ جو کلمات جاری کیے اس پہ استغفار کرتا ہے. یہ جو اس طرح کے جو افراد ہیں جو فقط ظاہر بین ہیں, جن کو فقط ظاہری طور پر جو چیزیں سامنے کی وہ نظر آتی ہیں, اس کا عمق, اس کی گہرائی کچھ نظر نہیں آتا, ان لوگوں سے جو دین کو نقصان پہنچتا ہے. جسے کہتے ہیں فارسی کے اندر جو ہے وہ ایک مشہور ضرب المثل ہے, جس کو اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جتنا نقصان بے وقوف دوستوں سے انسان کو ہوتا ہے, عقل مند دشمن سے اتنا نہیں ہوتا. جو نادان دوست ہوتا ہے وہ زیادہ نقصان پہنچاتا ہے آپ کو, کیونکہ وہ شخص جو ہے اپنے گمان میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں, جبکہ ممکن ہے وہ دشمن کے ہاتھوں جو ہے وہ ایک کھلونا بن چکا ہو, اور جتنا نقصان یہ پہنچاتا ہے شاید اتنا زیادہ, کیونکہ دشمن کے مقابلے میں انسان ہمیشہ جو ہے وہ چوکنا ہوتا ہے, اس کو معلوم ہوتا ہے دشمن کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے. لیکن یہ جو دوست ہیں اپنے, یہ جو نقصان پہنچاتے ہیں اور اندر کی جو فضا کو جو خراب کرتے ہیں, اس کا نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. اگر آپ لوگ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں ایک درود بھیجتے ہوئے. اسی چیز کو جو ہے قرآن کے اندر اس طرح سے بیان کیا گیا, اسی مطلب بصیرت کو تاکید کرتے ہوئے. کیا ارشاد ہوا؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہتے ہیں کہ یہ جو اس راستے پہ میں جو ان کو دین کے راستے پہ جو دعوت دے رہا ہوں, خدا کی جانب جو پکار رہا ہوں, وہ ایک چیز کے ساتھ ہے, بصیرت کے ساتھ ہے. میں بھی اور میرے جو پیروکار ہیں, جب ہم خدا کے راستے کی طرف بلاتے ہیں, دین کی طرف بلاتے ہیں, تو خالی دین کی طرف نہیں, بصیرت پر رہتے ہوئے دین کی طرف بلاتے ہیں. کیونکہ معلوم ہے کہ اگر بصیرت کے بغیر کوئی شخص دیندار بن جائے گا تو اس کا نقصان ہی نقصان ہوگا. یہ جو بصیرت ہے
اس قدر اس کی اہمیت ہے کہ یعنی جس طرح سے آپ کہہ لیں کہ اگر یہ بصیرت نہ ہو، ایک اندھا انسان جو ہے فرض کریں، بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک انسان جس کے پاس جو ہے ظاہری طور پر تو آنکھیں ہوں لیکن اس کا قلب جو ہے وہ حقائق کو نہ دیکھ سکتا ہو۔ اسی کو کچھ احادیث میں اس طرح سے بیان کیا گیا کہ العالم بزمانے لا تہجم علیہ اللوابس، کہ جو شخص اپنے زمان کا عالم ہونا، ایک شخص جو کہ عالم ہونا کافی نہیں ہے، عالم دین ہونا کافی نہیں ہے۔ عالم سے مراد فقط وہ نہیں کہ جس کے سر پر امامہ ہو، نہیں، ہر وہ شخص جو کہ دین کا علم رکھتا ہے، کب جو ہے وہ صحیح معنی میں عالم ہو سکے گا؟ کہ اگر اپنے زمانے کا بھی جو ہے اس کو علم ہو کہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے، یہ زمانہ کس قسم کا زمانہ ہے، اس زمانے کے حالات کیا ہیں، دشمن کون ہے، دشمن کی سازشیں کیا ہیں، دشمن کس طرح سے دین کی جڑوں کو کاٹنا چاہتا ہے، اس کے حربے کیا ہیں اور اس کے مقابلے کا طریقہ کیا ہے۔ اس طرح کا جو شخص ہوگا کہ جو اپنے زمانے کے حالات سے بھی آگاہ ہوگا، کہتے ہیں لا تہجم علیہ اللوابس، اس طرح کے شکوک و شبہات جو خواجہ ربیع کے سامنے مشکلات پیش آتی ہیں، وہ ان مشکلات میں نہیں پڑے گا، اس کے لیے جو ہے کوئی چیز اس طرح کے جو ہے شکوک نہیں آئیں گے، شبہات نہیں آئیں گے، اس کے جو ہے قدم جو ہے وہ لڑکھڑا نہیں جائیں گے، فتنوں کے درمیان، مشکلات کے درمیان، امتحانات کے درمیان پریشان نہیں ہوگا، اس کو معلوم ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، تشخیص دے پائے گا۔ بس عالم بزمان ہونا ضروری ہے، بصیرت ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ بصیرت نہ ہو، علم بزمان نہ ہو، حالات کا علم نہ ہو، تو انسان جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ حق کا ساتھ، جس طرح سے اہل بیت کو چاہیے، وہی چیز وہی ہے، نقطہ اصل وہی ہے کہ اس طرح سے مدد جس طرح سے اہل بیت چاہتے ہیں، اس طرح سے مدد جس طرح سے امام چاہتے ہیں، وہ نصرت یہ شخص نہیں کر پائے گا۔ اپنے تئیں جو ہے بوسے لیتا رہے گا جس طرح سے وہ شخص نے کیا، اپنے تئیں جو ہے وہ ایک سرحدوں پہ جا کے جو ہے وہ زندگی گزارتا رہے گا، پہاڑوں کے اندر اور جنگلات کے اندر، اور جا کے جو ہے وہ معاشرے سے دور، اور اس کی زبان پر جو ہے وہ صرف اور صرف استغفار اور جو ہے وہ خدا کی حمد و ثنا جاری رہے گی، لیکن یہ کسی دین کے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ بس عالم زمان ہونا ضروری ہے، عالم بصیرت کے ساتھ علم ہونا ضروری ہے۔ اتنی زیادہ ایسا نہ ہو کہ اتنے زیادہ انسان جو ہے سادہ ہو جائے، اتنا زیادہ جو ہے جسے کہتے ہیں بھولا پن انسان کے اندر آ جائے، یہ تشخیص ہی نہ دے سکے کہ اس وقت کا جو دشمن ہے وہ کون ہے۔ یعنی فرض کریں کہ اگر ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ہماری حالت وہی ہوتی کہ جو اس وقت ہے، ہماری حالت اس وقت عمومی طور پر، آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، عمومی طور پر ایک معاشرے کی جو حالت ہے وہ کیا ہے کہ ہم کو کتنا زیادہ علم ہے کہ اس وقت ہمارا دشمن کون ہے اور اس کی سازشیں کیا ہیں، کس طرح سے وہ کام کر رہا ہے۔ مثلا فرض کریں اسی عزاداری کو لے لے انسان، عزاداری کیا ہم کو معلوم نہیں کہ عزاداری جو ہے وہ جس سے کہتے ہیں شہرگ ہے اسلام کی، اس کی حیات کی بقا کا باعث ہے۔ اگر یہ واقعی نہیں امام علیہ السلام قیام ہوتا، لیکن اس کے بعد اس طرح سے عزاداری کا سلسلہ نہ ہوتا، اس عزاداری کے سلسلے کو کہ جس کو آپ کی بہن نے جو ہے شروع کیا، جس کی بانی جو ہے وہ بی بی زینب ہے، اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو آج اسلام ہمارے پاس اس طرح نہ ہوتا، امام علیہ السلام کی قربانی ضائع ہو جاتی۔ اصلاً امام علیہ السلام نے جو سارا اہتمام کیا، وہ اس میں کتنا زیادہ ان کی بصیرت تھی، کتنا زیادہ جو ہے وہ دور اندیشی تھی کہ اس طرح سے جو ہے پورے واقعے کو پلان کیا کہ آج تک یہ واقعہ زندہ ہے، اور اس واقعے کے ذریعے سے ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر، کہ اس واقعے کے ذریعے سے جو ہے یہ خود واقعہ بھی زندہ رہا، اور اس واقعے کے ذریعے سے اسلام بھی آج تک جو زندہ ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو جب ایک دشمن کے لیے کیا چیز اہم ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کون سی چیز طرف مقابل کی اہم ہے، وہاں پر وار کرتا ہے۔ اگر دیکھ رہا ہے کہ اسلام کی بقا اس عزاداری سے ہے تو یہاں پر وار کرے گا، اس کی جو توجہات ہیں وہ یہاں پر ہوں گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ جب اتنی زیادہ کسی چیز کو اہمیت حاصل ہوگی تو دشمن کی توجہ اس طرف نہیں ہوگی، تو دشمن کی تو زیادہ توجہ اس طرف ہوگی۔ تو دشمن کیا کرے گا آپ کے خیال میں؟ وہ آئے گا اور مثلا آ کے کہے گا کہ جو ہے وہ کل سے جو ہے وہ جو لوگ میری حمایت کرتے ہیں اور جو مجھے مانتے ہیں، کل سے جو ہے مجلس میں نہ جائیں، تو کون اس کی بات سنے گا؟ اس طرح تو ظاہری بات ہے، اتنا بیوقوف تو دشمن بھی نہیں ہے۔ جو شخص دشمن کو بیوقوف سمجھے وہ خود بہت بڑا بیوقوف ہے۔ بس اس طرح سے کبھی دشمن وارد نہیں ہوتا، دشمن اس طرح سے وارد ہوتا ہے، ایسے لباس میں وارد ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا دین کا جو ہے وہ ہمدرد ہے، بہت بڑا عزادار کا ہمدرد ہے، عزاداری کا ہمدرد ہے، ایسے لباس میں وارد ہوتا ہے۔ جو شخص دشمن ہوگا دین کا، اس کے سر پر سینگ نہیں لگے ہوں گے کہ آپ آسانی سے اس کی شناخت کر لیں، نہیں، ممکن ہے اسی لباس کے اندر ہو، ممکن ہے اس کے سر پر امامہ ہو۔ یہ تشخیص دینا
کون تشخیص دے سکے گا؟ جس نے دین حاصل کیا ہوگا بصیرت کے ساتھ۔ آسان طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا، ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ بالآخر جو ہے ممکن ہے اس ممبر پہ بھی جو ہے وہ ایسے افراد آ جائیں کہ جو نام لیتے ہوں امام حسین کا اور کام کرتے ہوں برعکس، تو ہم کس طرح سے تشخیص دیں گے؟ تشخیص دینے کا جو ایک واضح طریقہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس شخص کا قول و فعل، اس شخص کا جو کردار و گفتار ہے وہ کس چیز کو تقویت دے رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے اہداف کو تقویت دے رہا ہے یا اس کے مد مقابل کے اہداف کو تقویت مل رہی ہے؟ اس کے قول و فعل سے دشمن خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی کہتا ہے اس کو کسی قسم کی جو ہے مقابلہ نہیں، اس کے جو ہے کسی قسم کی مقاومت کا، کسی قسم کی ریزسٹنس کا سامنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جو ہے اور زیادہ پبلسٹی کی جاتی ہے، بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ چاہ اور باہ باہ کیا جاتا ہے، اور ہر طرف سے جو ہے یہ جو بھی کہہ لے، مثلا فرض کریں کہ یہ ایسی باتیں اس ممبر سے کہیں کہ جو اس قوم کے اندر، اس ملت کے اندر انتشار کا باعث ہو، تب بھی جو اس کو تقویت دی جاتی ہے، تو سمجھ لیں کہ ایک ایسے ایجنڈے پہ ایک شخص کام کر رہا ہے کہ جو دشمن کے فائدے میں ہے۔ لیکن جہاں سے کوئی ایسی بات کی جائے کہ فوراً جو ہے اس کے اوپر تہمتیں لگنا شروع ہو جائیں، فوراً اس کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگنا شروع ہو جائیں، فوراً اس کو جو ہے اس کا جو ہے وہ دائرہ تنگ کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو خاموش کرانے کی کوشش کی جائے، تو دیکھیں کہ ایسا تو نہیں کہ واقعاً یہ شخص ایک صحیح پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہ رہا ہے، دین کی صحیح پکچر کو پیش کرنا چاہ رہا ہے، جبھی دشمن اس کے مقابلے میں جو ہے وہ آ رہا ہے۔ یہ واضح سی چیزیں ہیں، اگر ہم اس چیز کو بھی نہ سمجھ پائیں اور اپنا جو جسے کہتے ہیں کہ کسی ایک طرف نہ ہو جائیں، بلکہ ہم ہمیشہ وہی کام کرتے رہیں، عبید اللہ ابن حر جوفی والا کام۔ وہ کیا کام تھا کہ نہ میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں، نہ باطل کے اوپر ہونا چاہتا ہوں، میں بیچ کا راستہ نکالنا چاہتا ہوں، تاکہ میں کیا ہوں، تاکہ مجھے عافیت مل جائے۔ عبید اللہ ابن حر جوفی کا اصل مقصد کیا تھا؟ عافیت حاصل کر لے اس دنیا کے اندر۔ اس کا واحد طریقہ کیا ہے؟ ایک ایسے راستے پہ چلو کہ نہ تو یہ تم پر لیبل لگے کہ تم جو ہے وہ یزیدی ہو، کیونکہ یہ لیبل لگ گیا تو بہت ایک مومن کے لیے جو ہے اس سے بڑی جو ہے وہ کوئی ننگ نہیں ہو سکتا، آڑ نہیں ہو سکتا، شرم نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی جو ایسا کام کرو کہ بلاؤ جو ہمارے جو اس راستے میں بالآخر زندگی تو گزارنی ہے، تو ایک بے طرفی کا راستہ، نیوٹرل ہونے کا راستہ انتخاب کیا جائے۔ تو یہ اس طرح سے اگر جو ہے ہم سادہ ہو جائیں، چیزوں کو پہچاننے کی کوشش نہ کریں، واضح حقیقتوں کی طرف جو ہے آنکھیں بند کر لیں، تو حقائق تو اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے، ہم حق کے راستے پر جو ہے نہیں چل پائیں گے۔ وہ جو چلنے والے ہیں جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں راستے پہ چلتے چلے جائیں گے، وہ قافلہ اپنے مقصد پہ پہنچ جائے گا، ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے۔ دیکھیں عجیب ہے اس کربلا کے واقعے کے اندر، یہ جب امام علیہ السلام، یہ جو عبید اللہ ابن حر جوفی کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ عبید اللہ ابن حر جوفی جب نکلا ہے کوفہ سے، ہدف اس کا کیا تھا کہ میں ایک ایسی زندگی گزاروں کہ نہ باطل پر رہوں نہ حق، نہ یعنی باطل، اس کے ذہن میں تھا کہ میں باطل کا ساتھ نہ دوں، تاکہ جو ہے وہ اس طرح سے جہنم میری پکی نہ ہو جائے کہیں، اور زندگی بھی گزار لوں، دین بھی آ جائے، دنیا بھی، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک جیب میں دین اور ایک جیب میں جو ہے وہ آخرت، دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص بھی جو ہے وہ اس کا نام ہے انس ابن، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، انس ابن حارث کاہلی۔ یہ دو شخص ہیں جو ساتھ میں چلے ہیں، دو شخص ہیں۔ یہ جو انس ابن حارث کاہلی ہے، یہ بھی اسی ہدف کے ساتھ جو ہے وہ کوفہ سے نکلتا ہے، بالکل وہی ہدف جو کہ عبید اللہ کا ہے، کہ ایسی جگہ پہ چلا جاؤں کہ نہ مجھے امام کا ساتھ دینا پڑے اور نہ جو ہے یزید کی فوج میں شامل ہونا پڑے۔ جب امام عبید اللہ کو دعوت دیتے ہیں تو یہ شخص بھی اس جگہ موجود ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ عبید اللہ تو جو ہے امام کو انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، آپ یہ گھوڑا لے لیں، تلوار لے لیں، اس سے آپ اپنا کام چلا لیں، میں خود اپنی جان نہیں دے سکتا آپ کی خاطر۔ یہ شخص جو انس ابن حارث کاہلی ہے، جب یہ سب کچھ سنتا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کا دل جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے چینج آ جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ امام علیہ السلام سے کہتا ہے، اے امام، میں آپ کی نصرت کرنے کو تیار ہوں، لیکن خدا جس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے۔ اس شخص کے دل کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، کہتے ہیں میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں اگر تم نے ارادہ کر لیا، ٹھیک ہے، آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ اور یہ شخص جو ہے امام علیہ السلام کے جانثاروں میں شمال ہو جاتا ہے، اور جو ہے کربلا کے میدان کے اندر ایک جو شہید ہے امام علیہ السلام کے لشکر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہی شخص ہے۔ ایک لمحے کے اندر انسان جس چند بار اس کو جو ہے وہ تکرار کیا اس مطلب کو اب تک،
کہ صحیح موقع پر صحیح تشخیص دینا اور پھر صحیح ڈیسیشن لینا صحیح وقت پر، یہ چیز ضروری ہے. انسان جو دیر کر دے تھوڑا سا آگے پیچھے، بس اس جو ہے قافلے سے پیچھے رہ جاتا ہے. آپ صحیح تشخیص نہ دے پائیں، آپ اس قافلہ حق کے اندر شامل نہیں ہو پائیں گے. آپ جو ہے صحیح تصمیم نہ لے پائیں، صحیح ڈیسیشن نہ لے پائیں، اس قافلے کے اندر شامل نہیں ہو سکیں گے. صحیح ڈیسیشن تو لیں لیکن دیر سے لیں، وہ قافلہ چلا جائے گا، وہ کسی کا انتظار نہیں کرے گا. اس شخص نے صحیح ٹائم پہ جو ڈیسیشن لیا، تھوڑی سی دیر کرتا ہے پیچھے رہ جاتا. کہتے ہیں فوراً جو ہے اس نے کہا کہ نہیں، امام علیہ السلام کی بات صحیح ہے، جب میں دیکھ رہا ہوں امام علیہ السلام حق پر ہیں تو پھر رکنا کیسا، پھر جو ہے کس طرح کی کشمکش، پھر یہ جو ہے شک و شبہ کیسا، فوراً امام کا ساتھ دیتا ہے، سعادت اس کو حاصل ہوتی ہے. اچھا، یہ جو عبید اللہ ابن حر جوفی، اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت عالیشان زندگی گزارتا ہے بعد میں. اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام بھی تاریخ نے لکھا ہے. خدا کا شکر ہے کہ بہت کچھ ایسی چیزیں جو ہے، کچھ ایسی جزیات اور تفصیلات تاریخ کے اندر آ گئیں جو ہمارے لیے حجت جس نے تمام کر دی ہے. یہ عبید اللہ ابن حر جوفی کربلا کے واقعے کے اندر تو نہیں ہوتا، زندگی بچا لیتا ہے، عافیت سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے. خب یہ کیا کرتا ہے بعد میں مدائن چلا جاتا ہے. مدائن میں بلاخر حکومت وقت جو ہے اس کے جو ٹیکس جو ہے وہ جمع کیا جاتا تھا، مالیات جو ٹیکس جسے کہتے ہیں، تو اس اخراج اور مالیات کو جمع کرنے کی جو ہے وہ اس کو نوکری مل جاتی ہے. جسے ہم کہتے ہیں نا آج کل ہر شخص جو ہے گورنمنٹ جاب کے پیچھے ہوتا ہے کہ یہ مل جائے تو بس زندگی جو ہے وہ سکون سے، تو اس کو گورنمنٹ جاب مل جاتی ہے. اور ٹیکس کے شعبے کے اندر، شعبہ بھی بہت اچھا ہے، وہ ٹیکس کے شعبے میں چلا جاتا ہے. تو وہاں پہ جو ہے جب مختار کا جو زمانہ آتا ہے اور اس کو جو حکومت ملتی ہے، اس کو جو معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح سے یہ شخص جو ہے عبید اللہ جو ہے، کیونکہ یہ عبید اللہ اس کی زندگی اس طرح رہی ہے کہ اس نے مشکلات ایجاد کی ہمیشہ جو ہے اہل بیت کے لیے. تو جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص اس طرح سے وہاں فرار کیا ہوا ہے اور اس طرح سے جو حکومت وقت کا ایک کارندہ بن چکا ہے، اس کی بیوی کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. کیوں گرفتار کرتے ہیں؟ تاکہ جس طرح سے کہتے ہیں نا بلیک میل کرنے کے لیے، تو اس طرح وہ آ جائے، مثلا ان کے پاس آ جائے. عبید اللہ ابن حر جوفی کو پتہ چلتا ہے اس کی بیوی کو، تو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کو آزاد کرانے کے لیے جو ہے وہ آتا ہے کوفہ. اور چونکہ ایک شجاع انسان تھا، شجاع سے مراد ظاہری طور پر جو ایسا انسان تھا جس کے اندر جسارت تھی، تو آتا ہے، حملہ کرتا ہے، زندان سے اس کو جو ہے وہ آزاد کرا کے لے جاتا ہے. کس کے پاس چلا جاتا ہے؟ مصعب ابن زبیر کے پاس چلا جاتا ہے. اب اس کے پاس مصعب ابن زبیر کے پاس چلا جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے کچھ عرصہ اس کے پاس رہتا ہے. وہاں اس کے لیے بھی مشکلات ایجاد کرتا ہے. مصعب ابن زبیر جو ہے وہاں اس کو اپنی اس سے نکال دیتا ہے. یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، مروان ابن عبد الملک ابن مروان کے پاس چلا جاتا ہے. عبد الملک ابن مروان جو کہ واضح ایک جو جسے کہتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت میں سے جو ہے ایک کردار ہے. اس کی خدمت میں دیکھیں کہاں امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتے جاتے جو شخص کو خود امام علیہ السلام جو ہے اس کے خیمے کے اندر جائیں خود اور کہیں کہ آؤ ہمارا ساتھ دو، اور امام کا ساتھ نہ دے، کہاں آخر میں جاتا ہے؟ پہنچتا ہے عبد الملک ابن مروان کے پاس. یہ عبد الملک ابن مروان جب کوفہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، ایک جنگ ہوتی ہے، تو اس کو اپنے لشکر کے آگے آگے رکھتا ہے. اور یہ اس لشکر کے اندر جب آگے آگے ہوتا ہے، وہیں پہ جو ہے وہ مارا جاتا ہے. اس جنگ کے اندر کیا انجام ہوا؟ کتنے سال زندہ رہ لیا؟ بمشکل 10 سال. کربلا کے واقعے کے وہ مشکل 10 سال. کیسی ذلت ملی، کیسا ننگ آر قیامت تک کے لیے. انس ابن حارث کاہلی برابر میں موجود ہے. وہ کہاں پہنچ گیا؟ اس مقام پر. یہی شخص اسی خیمے کے اندر، دیکھیں کتنا عجیب ہے، ایک ہی خیمے کے اندر ایک ہی وقت کے اندر دو لوگوں کی تقدیریں کس طرح سے بنتی ہیں. ایک ہی لمحے راستہ آپ ہمارے سامنے ہر شخص کے پاس موجود ہے. بصیرت ہونی چاہیے انسان کے پاس، صحیح تشخیص دے سکے، سادہ نہ بنے. مشکلات کو دیکھ کے فوراً یہ نہ کہے کہ یہ راستہ مشکل ہے، فوراً جو ہے اپنے لیے جو ہے وہ سکون کا راستہ، عافیت کا راستہ انتخاب کرے. وہ راستہ عافیت کا راستہ ممکن ہے چند سال آپ کو عافیت دے دے، چند سال ممکن ہے جو ہے انسان کی جو ہے وہ پکی جاب ہو جائے، ممکن ہے انسان کے لیے جو ہے وہ، لیکن آخر میں ننگ ہے، آخر میں آر ہے، آخر میں جو ہے وہ پشیمانی ہے، آخر میں جو ہے بدبختی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ شخص جو کہ یعنی اس وقت یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر جو چند بڑی شخصیات ائمہ معصومین کے بعد ہیں تو کربلا کے شہداء ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ انتخاب کرنا، اسی سے جو ہے وہ اگلی جو سنت جس کا ذکر کرنا تھا، البتہ وقت جو ہے تقریباً تمام ہو چکا ہے، فقط اس کا ایک اشارہ کر دوں، انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے وہ آئندہ آنے والی مجالس کے اندر. اگلی جو سنت جس کا ذکر کرنا تھا، سنت اعزاز اور اذلال ہے. یعنی کیا کہ عزت بھی خدا کے ہاتھ میں، ذلت بھی خدا کے ہاتھ میں. جس کو خدا چاہتا ہے عزیز کرتا ہے، جس کو خدا چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے.
یعز من یشاء و یذل من یشاء. اس چیز پر انسان اگر جو ہے یقین رکھ لے، اس کو ایمان آ جائے، تو اس کی زندگی جو ہے تبدیل ہو سکتی ہے. خدا جو ہے قرآن کے اندر جو ہے سورہ نساء کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ ان منافقین کو جو ہے وہ عذاب علیم کی جو ہے وہ بشارت دے دی جائے. یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ کہ جو کافرین کو اپنا ولی انتخاب کرتے ہیں. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومنین کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی ولایت کے اندر نہیں آتے، ان کا ساتھ نہیں دیتے، حق کے جبہے کے اندر، حق کے محاذ پر نہیں آتے، کافرین کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ان کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں. کیوں؟ عجیب ہے یہ جو منطق ہے. دیکھیں ہماری منطق کے اندر، ہماری فکر کے اندر اور قرآنی فکر کے اندر کتنا تضاد ہے. ہم کس طرح سے سوچتے ہیں، قرآن کس طرح سے سوچتا ہے. اگر ہماری فکر قرآنی ہو جائے تو ہمارا انجام بھی جو ہے اس طرح سے ہو سکتا ہے، وہ نیک انجام جس کی ہم آرزو کرتے ہیں. ہر زیارت کے اندر کیا کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ہوتا تو آپ کا ساتھ دیتا. اس انجام تک انسان پہنچنا چاہتا ہے، ضروری ہے کہ اس کی فکر قرآنی ہو جائے. کیا ہے فکر قرآنی؟ کہتے ہیں ان منافقین کو بشارت دے دو عذاب علیم کی، جو کافرین کو اپنا اولیاء بناتے ہیں، مومنین کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یبتغون عندہم العزہ، عزت کو سمجھتے ہیں کہ یہاں ملے گی ہم کو، اس لیے وہاں چلے جاتے ہیں. عزت سمجھتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہے. خدا کہتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، جمیعا جتنی بھی ہے. ایسا نہیں کہ ایک ذرہ ہاں ان کے پاس ہو کہ شاید تمہیں کوئی چانس ہو کہ وہاں چلے جاؤ گے تو کچھ مل جائے گی. نہیں، ایک ذرہ بھی نہیں ہے وہاں پر. پوری کی پوری عزت جو ہے وہ وہاں پر ہے. اس کے علاوہ کسی محاذ پہ بھی چلے جاؤ گے، کسی پارٹی میں بھی چلے جاؤ گے، فقط و فقط حزب اللہ ہے کہ جو خدا کی پارٹی جو ہے اس کو عزت ہے، وہ فلاح پانے والی ہے. اذان محترم، یہ واقع کربلا، یہ سنن ہمارے سامنے ہے، یہ قوانین الہی ہمارے سامنے ہے. اس سے عبرت لینا ہمارا کام ہے. کربلا کے واقعے کے اندر ہم موجود نہیں تھے 61 ہجری کے اندر، لیکن آج 1441 ہجری کے اندر ہم موجود ہیں. امام حسین کے ساتھ ہم نہیں تھے، لیکن امام زمانہ کے ساتھ تو ہیں. یہ وہی زمانہ ہے. ایسا تو نہیں کہ ہمارا ضمانت جو ہے کسی امام سے خالی ہو. نہیں، اس زمانے کے اندر بھی امام موجود ہے. اس کی نصرت آج بھی ہونی ہے. آج بھی وہ طلب کرتے ہیں، آج بھی تقاضا کرتے ہیں، آج بھی منتظر ہیں. اس واقعے کے اندر، اس کربلا کے واقعے کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری ایسے ایگزامپلز ہیں، بہت سارے ایسے نمونے ہیں کہ جو ہر ایک ایسا شخص جو اس خیمہ حسینی کے اندر موجود ہے ہماری نجات کے لیے کافی ہے. کہ جس کی زندگی کو ہم لے لیں، جس کو ہم تھام لیں، اس سے توسل کر لیں، وہ ہماری نجات کا باعث ہے. ان میں سے آج جس کا ذکر کرنا ہے، در حقیقت آج ہم کہہ سکتے ہیں آج اس فرش اعضاء پر ہم مہمان ہیں امام حسن علیہ السلام کے. امام حسن علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام حسن علیہ السلام کی دو یادگاریں کم از کم اس واقعے کے اندر جن کا ذکر ملتا ہے ہم کو واضح طور پر موجود ہیں. ایک آپ کا 13 سالہ بیٹا ہے اور ایک آپ کا 10 سالہ بیٹا ہے. امام علیہ السلام کی جو شہادت واقع ہوئی ہے 50 ہجری کے اندر، اور واقع کربلا 61 ہجری کے اندر. حضرت قاسم 13 سال کے ہیں جب والد گرامی کی شہادت ہوئی، تو یہ 3 سالہ ایک بچہ تھا. اس بچے نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے سر پر امام حسین علیہ السلام کے دست شفقت کو دیکھا ہے. امام علیہ السلام نہ فقط آپ کے چچا ہیں بلکہ آپ کے والد بھی ہیں. ایک باپ کی حیثیت سے آپ نے تربیت کی ہے، اور واقعی جس کی تربیت امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کرے تو یہ بچہ اسی طرح سے ایک ایسا ہی جوان بنے گا. جب شب عاشور آتی ہے اور امام علیہ السلام اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں اور وہ واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور ایک ایک کر کے اپنے اصحاب کو بتاتے ہیں تمہارا مقام جنت میں یہ ہوگا، تمہارا مقام یہ ہوگا. جب یہ بچہ قاسم، یہ نوجوان، یہ دیکھتا ہے کہ میرا نام تو امام نے نہیں لیا، پریشان ہو جاتا ہے. امام علیہ السلام سے کہتا ہے اے امام، کیا میں کل کربلا میں شہید ہونے والوں میں سے نہیں ہوں گا؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں قاسم، تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ قاسم جواب دیتے ہیں کہ میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. یہ ہے تربیت یافتہ اس مکتب کا.
جس نے جس کی تربیت امام نے کی ہے۔ بالآخر روز عاشور آتا ہے، ایک ایک کر کے اصحاب اپنے آپ کو فدا کر دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام پر۔ اب بنی ہاشم کی باری آتی ہے، علی اکبر بھی چلے جاتے ہیں، مختلف دوسرے بھائی بھی چلے جاتے ہیں۔ قاسم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ہر شہید کے آنے کی خبر پر جاتے ہیں، امام علیہ السلام کی خدمت میں اجازت طلب کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں تم تو میرے بھائی کی یادگار ہو، تمہیں میں کیسے جانے کی اجازت دے دوں؟ امام علیہ السلام روکتے ہیں۔ بالآخر جب قاسم دیکھتے ہیں کہ اب کوئی چارہ نہیں، امام علیہ السلام مجھے جانے کی اجازت نہیں دیتے، تو کیا کرتے ہیں؟ مقاتل میں لکھا ہے کہ آتے امام علیہ السلام کے ہاتھ چومنا شروع کرتے ہیں، ان کے پیروں پہ پڑھ کے پیروں کو چومنا شروع کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام سے کہتے ہیں بس کسی طرح سے مجھے جانے کی اجازت دیں۔ مقتل میں لکھا کہ یہ بھتیجا اور چچا اس قدر ایک دوسرے کو گلے لگا کے روتے ہیں، اس قدر گریا کرتے ہیں کہ بے حال ہو جاتے ہیں۔ بالآخر جب ہوش آتا ہے امام علیہ السلام علیہ السلام کی اس آخری نشانی کو جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ مقتل میں لکھا کہ جب یہ بچہ اس نوجوان اتنا چھوٹا تھا، ایک 13 سال کا نوجوان، کہ کوئی ذرا اس کو فٹ نہیں آتی تھی، کوئی ذرا اس کے جسم پر نہیں آتی تھی، بغیر ذرا کے میدان کے اندر آتا ہے۔ جب خیمے سے باہر نکل آتا ہے، جب خیمے سے باہر نکلتا ہے تو دشمن کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک ایسا نوجوان آ رہا ہے کہ جس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی مانند روشن ہے۔ اس طرح سے آتا ہے، جنگ کرتا ہے، اپنے دادا کی یاد دلاتا ہے، شجاعت علی کے اس کے اندر جوہر موجود ہیں۔ بالآخر بہت سارے لوگوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد جب ایک جگہ سے گزرتا ہے، دشمن کہتا ہے کہ جب میرے پاس سے گزرے گا تو میں اس کے چچا کے دل میں اس کا داغ ڈالوں گا۔ جب یہ اس دشمن کے پاس سے گزرتا ہے، آپ کے سر پر ایک ایسا وار کرتا ہے کہ قاسم سنبھل نہیں پاتے، زمین پر آتے ہیں اور اپنے چچا کو آواز دیتے ہیں اے چچا میری مدد کو آئے۔ ادھر پہلے سے ہی حسین علیہ السلام آمادہ ہیں کہ جیسے ہی قاسم مدد کو بلائیں ان کی طرف جائیں۔ تیزی سے امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے کو میدان کے اندر لے جاتے ہیں۔ جب دشمن دیکھتا ہے اس طرح سے فرار کرتا ہے کہ کیسی گرد و خاک بلند ہوتی ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا، کہ جب یہ گرد و خاک بیٹھ جاتی ہے تو مقتل میں لکھا کہ امام حسین علیہ السلام قاسم کے سرانے موجود ہے، ان کے سر کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ یہاں پر قاسم ہے کہ جو اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ رہے ہیں، درد کی شدت سے اپنے پیروں کو اس طرح سے رگڑ رہے ہیں۔ امام علیہ السلام یہ منظر نہیں دیکھ پاتے، کہتے قاسم میرے بیٹا یہ میرے لیے بہت سخت ہے کہ تم مجھے بلاؤ، میں تمہیں مدد نہ کر سکوں۔ اللہ عزیز محترم، فقط یہی وہ داغ نہیں ہے کہ جو امام علیہ السلام کے سینے پر لگا، بلکہ وہ 10 سالہ بچہ جب امام حسین علیہ السلام آخری وقت میں گودال کے اندر ہیں، اس گودال کے اندر سے جب صدا آتی ہے، یہ بچہ تیزی سے جو ہے خیمے سے اپنے آپ کو باہر نکال دیتا ہے۔ جناب زینب اس کے پیچھے جاتی ہیں کہ اس کو بچا لیں، لیکن اتنی تیزی سے لپک کر جاتا ہے کہ اپنے چچا کو بچا لے۔ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام تک اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے، اور جب دشمن وار کرتا ہے تو اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے تاکہ میرے چچا کی جان بچ جائے، اور یہ وہیں پر امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں شہید ہو جاتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خدایا ہماری اس کل کی عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا ہمیں ان نوجوانوں کی طرح، اس قاسم و عبداللہ ابن حسن جیسے نوجوانوں کی طرح جن کی اتنی زیادہ معرفت ہے کہ اپنا سب کچھ امام علیہ السلام پر قربان کرنے کو تیار ہیں، ایسی معرفت ہم کو عطا فرما، ایسی بصیرت ہم کو عطا فرما کہ ہم اپنا سب کچھ، اپنا جان و مال و عزت و آبرو اس دین کی خاطر اپنے امام پر جو ہے قربان کر سکیں۔ اے خدا آج کل اس دنیا کے اندر جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات پریشان ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی مدد فرما۔ خاص طور پر کشمیر میں، یمن میں، عراق میں، فلسطین کے اندر جہاں جہاں مشکلات ہیں، بحرین کے اندر، عربستان کے اندر لوگ شیعہ جو ہے اس مظالم کو سہ رہے ہیں۔ خلاصہ جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں وہاں ان کی مشکلات کو دور فرما، اور ان مظلومین کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں اپنے وظائف کو، اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سے سمجھنے، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا اس دور کے اندر اسلام کی حمایت اور اس کی نگہبانی کے لیے حوزہ علمیہ جو کردار ادا کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، مراجع اعظام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب سید علی خامنہئی کی حفاظت فرما۔ اے خدا اپنی آخری حجت کی ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے بہترین اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔